سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے باغ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ اس کے پھل اور ذائقے مختلف ہیں، اور اس نے زیتون کو پیدا کیا اور انار پیدا کیا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ تم اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لاوے، اور اس کا حق ادا کرو کھیتی کے کٹنے کے دن، اور تم بے جا خرچ مت کرو، بے شک اللہ کو بے جا خرچ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ مشرکین مکہ کھیتی میں اور مویشیوں میں، جانوروں میں غیر اللہ کے نام پر کچھ چیزیں نامزد کر دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں کا ہے، فلاں بت کا ہے، فلاں کا ہے، اور پھر اس کے استعمال کے خاص ایک من گھڑت قسم کے طریقے تھے ان کے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ یہ تمہارا طرز عمل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ان بتوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تم خود مانتے ہو خالق اللہ کی ذات کو مانتے ہو، مالک بھی اسی کو مانتے ہو، تو اب بتوں کے نام پر کھیتی چھوڑنا یا جانور چھوڑنا اس کا کیا تک ہے؟ یہاں اس بات کو ذرا دونوں باتوں کو بیان فرمایا گیا۔ آج کی آیت میں کھیتی کے بارے میں یہ پہلے بیان ہوا کہ یہ تمہیں اس کی کیا خبر نہیں ہے کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو زمین سے طرح طرح کے قسمہ قسم کے مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف جو ہے وہ خوشبو، ان کے پھل پھول نکالتا ہے، اور کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ یہ زمین جو ہے مٹی ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ اللہ نے اس زمین کو جب پیدا کیا ہے 4 دن میں، اور ان 4 دنوں کے اندر جتنی مخلوقات قیامت تک آنے والی تھی سب کا رزق اس کے اندر سٹور کر دیا، خزانہ محفوظ کر دیا۔ لیکن اللہ کا خزانہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کام انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، جو ہماری سمجھ جہاں تک کام کرتی ہے خدا کی قدرت اس سے آگے ہے۔ اب ہماری سمجھ تو کام یہ کرتی ہے کہ ہم نے اگر انار، سیب، کیلا، آم، آڑو، یہ پھل ہیں، یہ سبزیاں ہیں،
یا گوشت ہے یا اور دودھ ہے، ہم نے اس کو اگر سٹور کرنا ہے تو کوئی سمجھدار آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ان سب کو ایک ہی برتن میں رکھ دو، دودھ بھی اسی برتن میں رکھ دیں، گوشت بھی اسی میں ڈال دیں، سبزی بھی اسی میں ڈال دیں، فروٹ بھی اسی میں ڈال دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سب کے کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنا، کوئی چیز بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، سب خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہماری عقل سمجھ تو یہ کہتی ہے، اور ہماری جتنے اختیارات ہیں اس کے اندر یہی کچھ ہے، کیونکہ ہمارے اختیارات بڑے محدود ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ اس نے 4 دنوں کے اندر اس زمین کے اندر آپ کے لیے سب کچھ سٹور کر دیا۔ جتنا انسان نے آج تک اس زمین سے کھایا ہے، غلہ اگایا ہے، پھل اگائے ہیں، پھول اگائے ہیں، سبزیاں اگائی ہیں، وہ سب کا سب اسی زمین میں سٹور ہے، اور جتنا قیامت تک کھائے گا، انسان ہی صرف نہیں بلکہ جتنے حیوانات ہیں، بلکہ جتنے نباتات ہیں، درخت ہیں، یہ بھی غذا لیتے ہیں، زمین سے لیتے ہیں، ان سب کی غذائیں اللہ نے محفوظ کر دی اس کے اندر۔ لیکن اب اس کے محفوظ کرنے کا انداز دیکھیے کیسا نرالا ہے۔ اب 1 فٹ زمین لیں یا 1 مرلہ لے لیں، اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اس جگہ پہ جناب آپ سبزی نہیں اگا سکتے، پھل اگا سکتے ہیں، یا اس جگہ آپ فلاں قسم کا پھل نہیں اگا سکتے، یہ نہیں اگا سکتے۔ زمین کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے، اسی زمین سے ٹماٹر بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے آپ کا ٹینڈا بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے جو ہے وہ آپ کا آم بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے آپ کا کیلا بھی نکل رہا ہے۔ مختلف قسم کے یہ جو پھل نکل رہے ہیں، وہیں سے ایک ہی زمین پر آپ مٹھاس گنا لگا دیں وہ بھی نکلے گا، ساتھ ہی آپ حنظل لگا دیں، کوڑ تما جسے کہتے ہیں ہم، وہ لگا دیں وہ بھی نکلے گا، وہ انتہائی میٹھا، وہ انتہائی کڑوا۔ تو زمین ایک، لیکن اس کے اندر قسمہ قسم کے ذائقے، پھول، خوشبوئیں اور رنگ روپ یہ پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ ہے۔ اس نے یہ سب کچھ اس کے اندر سٹور کیا، اور یہ چیلنج کر دیا کہ تم اس جیسا سٹور بنا کے دکھاؤ۔ تم اپنے گھروں میں فریجوں میں چیز رکھتے ہیں، ہماری مستورات رکھتی ہیں، ہر چیز الگ الگ، دودھ کو، بلکہ بعض دفعہ اس چیز کی بھی احتیاط کی جاتی ہے کہ یہ چیز فریج میں نہیں رکھنی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خوشبو سب چیزوں کے اندر چلی جاتی ہے، دودھ خراب کر دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، لہذا یہ چیز ہم نے وہاں قریب بھی نہیں رکھنی۔ ہمارے تو احتیاط اتنی زیادہ ہے اور ہمارا نظام اتنا ناقص ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ جس زمین سے پیاز نکل رہا ہے، اس زمین میں ساتھ اگر آپ نے کوئی پھل لگا دیے تو اس پھل کے اندر سے کبھی بھی پیاز کی بو نہیں آئے گی آپ کو۔ اور تو اور دیکھیے زمین جو وہ ہے، وہ بھینس کا دودھ اللہ ہمیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم لبنا خالصا۔ اس لیے ایک دہریے نے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے بھینس اور گائے سے۔ کہ وہ کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا دیکھو، بھینس چارہ کھاتی ہے سبز عام طور سے، اور اس کے بعد اس کا بنتا ہے خون، اور باقی جسم کی رطوبتیں بنتی ہیں، گوبر بنتا ہے، لیکن اس سب کے اندر سے اللہ کتنا بہترین خوشبودار اور صحت افزا اور بہت خوبصورت نظر آنے والا اللہ کا نور کہا جاتا ہے دودھ کو، کہ وہ اللہ نکال کر دکھاتے ہیں ہمیں کہ یہ دیکھو، یہ ہے میری قدرت، لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں قدم قدم پر دکھاتے ہیں ہمیں، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی لیبارٹریوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے ہمیں بڑے سائنٹسٹ چاہیے، وہ ہمیں قدرت دکھائیں گے اللہ کی، نہیں، بلکہ سائنٹسٹ تو اللہ کی قدرت پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت تو قدم قدم پر خود ہی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، ہر بندہ غور کرے، بس تھوڑا سا دل کا پردہ ہٹائے اپنا، دل پر جو غفلت کی چادر آئی ہے گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نحوست ہے گناہوں کی، کہ ہمیں اللہ کی قدرت نظر ہی نہیں آتی، اللہ نظر نہیں آتا ہمیں، باقی سب نظر آ رہا ہے، اپنا آپ نظر آ رہا ہے، لیکن خدا نظر نہیں آ رہا، حالانکہ ذرے ذرے میں اس کائنات کے اللہ کی قدرت جھلکتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ یہی اسی قدرت کا بیان آج کی آیات میں فرمایا کہ
وہی دیکھو وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے. جتنے بھی پھل ہیں 2 قسم کی یہاں فرمایا کہ درخت یا پھل ہیں، جو ایک تناور ہیں جو تنے پر بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بیل کی صورت میں ہوتے ہیں. اس میں پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو بیل بہر صورت اوپر چڑھانی پڑتی ہے، چاہے کسی درخت پر چڑھائی جائے یا نیچے لکڑی دی جائے. اور کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کو بیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے انگور ہے، انگور کو جب تک آپ اوپر نہیں چڑھائیں گے اس وقت تک اس کا پھل کارآمد نہیں ہوتا. لگ تو جائے گا لیکن بیکار ہو جائے گا. لیکن جو تربوز ہے، خربوزہ ہے، یہ بھی بیل پہ ہی لگتا ہے لیکن یہ زمین پر ہی رہتا ہے. اب کس پھل کو زمین کے اوپر رکھنا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اس لیے اس نے اس پھل کا وہی مزاج بنا دیا کہ اس کو زمین کے ساتھ رہنا ہے. اور نہ جانے اب اللہ ہی جانے کہ کتنی اس میں حکمتیں ہیں کہ وہ زمین کے ساتھ رہ کر وہاں سے کیا کیا غذائیں حاصل کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، وہی جانتا ہے. اور کسی پھل کو زمین سے اوپر کر دیا جیسے انگور ہو گیا. اور کچھ پھل ایسے ہیں کہ ان کو زمین سے بہت ہی اونچا کر دیا، جیسے کھجور ہے، وہ لمبا درخت ہوتا ہے، اس کا اتنی دور اب کس قسم کی ہوا لیتی ہے وہ، اور سورج کے قریب ہوتی ہے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے. جب آدمی اس کے اندر جاتا ہے تو ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں کھو جائے آدمی، پوری زندگی لگ جائے تو بھی ایک چیز کو سمجھنا بھی قابو میں نہیں آتی ہے. یعنی صرف ایک کھجور کے اوپر ہی آدمی ریسرچ شروع کر دے. وہ لوگ کرتے ہیں خاص طور سے جو کافر لوگ ہیں وہ ریسرچ میں لگے ہی رہتے ہیں لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی ہے، ہدایت نہیں ملتی ان کو، بس وہ چیز کے اندر گم ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کا جو انداز یہ ہے، اور مسلمان کا انداز ہونا بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھے اور اللہ تک پہنچے، اس چیز کو ریفرنس بنائے اللہ تک پہنچنے کا. یہ نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر ہی گم ہو جائے. تو یہاں فرمایا کہ غور کرو یہ درخت کس نے پیدا کیے، قسم قسم کے. کچھ ایسے ہیں جو بیلوں کی صورت میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ ایسے ہیں وہ نخل جو کھجور ہے وہ بہت لمبا درخت جاتا ہے اس کا. اور پھر کچھ کھیتی ہے جیسے گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، کپاس ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کھیتی کی صورت میں زمین سے اگتی ہیں. مختلفاً اکلو، ان کے ذائقے مختلف، ان کے رنگ روپ رنگ ڈھنگ مختلف ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ ایک ہی مٹی میں تو کوئی رنگ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ مٹی ہم سونگیں تو اس میں خوشبو آتی ہے، نہ ہی اس کو ہم چکھیں تو کوئی ذائقہ آتا ہے. اسی مٹی سے ذائقے پیدا کرنے والا کون؟ امن خلق السماوات والارض والزیتون والرمان. پھر زیتون کا پھل پیدا کیا. زیتون خاص طور سے بہت مفید پھلوں میں. کھجور بھی بڑی عجیب اللہ کی نعمت ہے انسان کے لیے، جو بطور پھل کے بھی استعمال ہوتی ہے اور بطور غذا کے بھی استعمال ہوتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی چاند گزر جاتے تھے، آگ نہیں جلتی تھی. تو پوچھا کسی نے گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودین التمر والماء. 2 کالی چیزیں ان پر گزارا ہوتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور. یعنی پانی پی لیا، کھجور کھا لی. تو کھجور کے اندر اللہ نے مکمل غذائیت رکھی ہے انسان کے لیے. یہی حال زیتون کا ہے کہ یہ بھی بے شمار فوائد رکھتا ہے اپنے اندر طبی لحاظ سے. تحقیقات میں تو اس کی بہت ساری اطباء نے کر رکھی ہیں. پھر اس پھل کی خاص اللہ نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. والرمان، انار کے درخت کو بھی اللہ نے پھل کو خاص طور سے نام لے کر اس کی نعمت ہونے کا احساس دلایا ہے انسان کو. متشابہن وغیرہ متشابہ. فرمایا کہ یہ سب پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، نہیں بھی ملتے جلتے. کبھی بالکل قریب ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جسے عام آدمی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ پھل علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ قسم علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے. فرمایا کہ اتنا کچھ ہم نے تمہارے لیے کر دیا. اب تم نے 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر. یہ پھل ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، یہ فرشتوں نے نہیں کھانے.
نہ ہی کسی اور چیز نے آ کے کھانے ہیں، یہ پھل تمہارے لیے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے جو کچھ زمین سے نکالا وہ تمہارے لیے ہے، تمہیں اپنے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کو کھاؤ، جب یہ وقت آ جائے تو کھاؤ، لیکن دوسرا کام کیا کرو؟ وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب تم کھیتی کاٹو تو اس کھیتی میں سے اللہ کا حق ادا کرو، اس پھل کا حق ادا کرو۔ اس حق کو کہتے ہیں عشر، یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ یہ پھلوں میں بھی ہوتا ہے، کھیت میں بھی ہوتا ہے، گندم میں، چاول میں، گنے میں، جو چیز بھی زمین سے اگتی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس لیے اگایا جاتا ہے کہ اس سے کچھ حاصل کیا جائے گا، اس سب میں عشر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جو کھیتی تو سیراب ہو اپنے پانی سے، جیسے کنواں ہے یا ٹیوب ویل ہے اس زمانے میں، یا نہری پانی ہے، سرکاری پانی جو ہوتا ہے، جو تو اس سے ہو، کیونکہ اس میں آدمی کی اپنی محنت اور خرچہ لگتا ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تو اس میں ہوتا ہے 20واں حصہ، یعنی 100 کے پیچھے 5، 20 کے پیچھے 1 بوری، 20 کلو کے پیچھے 1 کلو، 20 دانے کے پیچھے 1 دانہ، یہ ہوتا ہے عشر۔ اور جہاں اس کی سیرابی اور کاشت کے لیے اپنا پانی استعمال نہیں ہوا، بلکہ پانی استعمال ہوا آسمانی، یا پانی کی وہاں ضرورت نہیں پڑی، یا پڑی تو آسمان سے بارش آئی اور اس نے اس کو سینچ دیا، تو اس کھیت کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا یہ ضروری ہوتا ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ تو یہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے ہی زمین کی زکوٰۃ عشر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں آفات سے بھی، بلیات سے بھی۔ باقی یہ اللہ کا حکم تو ہے ہی ہر حال میں، اگر دنیا کا کوئی فائدہ بھی اس سے وابستہ نہ ہوتا تو بھی ہم نے حکم تو پورا کرنا ہی تھا، لیکن چلو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مال میں برکت بھی دے دیتے ہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے بھی برکت آتی ہے، عشر بھی زمین کی چونکہ زکوٰۃ ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا بہت سا زمیندار طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، کچھ جہالت، لا علمی، وہ کہتا ہے کہ ہمیں بچتا ہی کیا ہے، اس لیے ہم کیوں عشر دیں۔ تو یہ بیچاروں کی یہ سوچ اچھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب تک اللہ کو نہیں دیں گے تو بچے گا، جو نہیں بچتا وہ نہیں بچے گا، پہلے بھی کچھ نہیں بچ رہا، مزید بھی کچھ نہیں بچے گا۔ ہاں اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس سے اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ بہت تفصیل سے آتا ہے سورہ قلم میں، کہ ایک آدمی تھا جس کا باغ تھا، اس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ 3 حصے کر دیتا تھا اپنی آمدن کے، ایک حصہ اپنے اخراجات کے لیے، ایک حصہ دوبارہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے، اور ایک حصہ راہ خدا میں دے دیتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے اولاد نے کہا کہ باپ تو بڑا پاگل تھا، اتنا سارا مال اٹھا کر راہ خدا میں دے دیتا تھا، ہم نہیں دیں گے کسی کو۔ اور کہنے لگے آپس میں، جس دن وہ باغ پک گیا، کہ ہم راتوں رات نکل جاؤ چپکے سے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اب جب نکلے ہیں اور جا کے باغ میں پہنچے تو باغ سارا جل کر راکھ ہو چکا۔ وہاں جا کر کہنے لگے اوہو، ہم کو راستہ بھول گئے، غلط جگہ پہ آ گئے، ہمارا باغ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ باغ کا راستہ نہیں بھولے تھے بلکہ باپ کا راستہ بھولے تھے، یعنی ان کے باپ نے جو ترتیب بنائی تھی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی، اس سے ہٹ گئے۔ جب ہٹے تو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ تو کبھی کبھی اللہ دنیا میں دکھا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ نہیں دی، راہ خدا میں مال خرچ نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، یہ نقصان ہو گیا۔ کبھی نہیں بھی دکھاتے، جس کو دکھا دیں وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، ورنہ جس کو نہیں دکھائیں وہ دنیا میں دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دیکھو میں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، دیکھو میرے وارے نہارے ہیں، اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس سے میں آگے بڑھ گیا۔ تو اللہ نے ان کو دکھا دیا، تو اس سے فوراً انہیں توبہ کی توفیق ہوئی، اور انہوں نے آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم اسی ترتیب پر چلیں گے جس ترتیب پہ ہمارا باپ چلتا تھا۔ تو اس کی برکت سے اللہ اس کے باپ کو بھی کھلاتا تھا، باغ بھی پھلتا پھولتا تھا، اور غریب بھی کھاتے تھے۔ تو اس لیے مال دینے سے کم نہیں ہوتا،
یہ آدمی کا دھوکہ ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے راہ خدا میں کم ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ ولا تسرفو، کہ یہ سب کچھ کرو لیکن بے جا خرچ نہ کرو۔ یعنی جب اللہ نے مال تمہیں دے دیا، اس کی نعمت ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک ایک لقمہ تمہارے تک پہنچنے کے لیے کتنی مشکلات سے گزرتا ہے، کتنی محنتوں سے گزرتا ہے، اللہ کی کتنے کارخانے ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ پہنچاتے ہیں تم تک۔ تو تم کیا کرو، اس کو ایسے اللہ تللہ میں اڑا دو، بے جا خرچ کرو، اسراف کرو، یہ نہیں کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایک جگہ 10 روپے میں کام چل جاتا ہے، وہاں خواہ آدمی مال کی بے توقیری ہے، اس کے ذہن میں عزت نہیں ہے مال کا، وہاں خرچ کرتا ہے زیادہ، تو یہ اسراف ہے، تبذیر ہے، اور تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ سمجھتا یہ میں سخی ہوں، حالانکہ سخی نہیں ہے، فضول خرچ ہوتا ہے۔ تو فضول خرچی سے بچنا ہے، سخاوت پہ آنا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ صحیح مصرف میں مال خرچ ہو اور زیادہ خرچ کیا جائے، لیکن فضول خرچی یہ ہے کہ بے جا جگہ پر، یعنی جہاں نہ بیٹے کے کام کا نہ بیٹی کے کام کا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے مال اتنا زیادہ خرچ کر دیا جو کسی کام کا نہیں، نہ آخرت میں نہ دنیا میں، بلکہ آخرت میں پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ کیونکہ جو مال اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ نہیں ہوا، اس کی پوچھ ہونی ہے۔ مال صرف کمانے کی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ مال کو خرچ کرنے کی بھی پوچھ ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں ان کے بیٹے نے لکھا کہ والد صاحب سے اگر جیب سے کوئی ٹھپا سکہ گر جاتا تھا اور وہ گر کر بسا اوقات کسی سامان کے نیچے، فرنیچر کے نیچے چلا گیا، الماری وغیرہ کے نیچے، تو والد صاحب ہمیں کہتے تھے کہ نیچے سے نکال کے لاؤ، بچوں کو کہتے تھے، بھلے چاہے بعد میں ان کو ہی دے دیتے تھے۔ اور یہ ساتھ فرماتے تھے کہ مجھے اس پیسے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ اس کی وجہ سے میرا بڑا کام جو ہے رکا ہوا تھا کوئی نہیں، بلکہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کی نعمت کا محتاج ہوں۔ سکے سکے کے محتاج ہیں ہم، یہ قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی۔ اللہ نے ہمیں نعمت دے رکھی ہے، تو اللہ نے جو بھی نعمت دے رکھی ہے اس کو بے جا خرچ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب۔